ہم سورہ معاہدہ انشاءاللہ شروع کریں گے آج. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ معاہدہ ہم جو ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں. قرآن کی 5 سورت ہے یہ، اور یہ مدنی سورہ ہے. تو قرآن کے جن لوگوں نے مختلف چیزوں پر باتوں پر غور کیا ہے تو پتہ چلا کہ قرآن میں جو صورتیں ہیں مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ بنے ہوئے ہیں. جیسے کہ کچھ مدنی صورتیں ایک ساتھ ہوئی کہ قرآن میں ترتیب میں رکھی گئی، اور پھر کچھ مکی صورتوں کا ایک گروپ آیا، پھر دوبارہ مدنی صورتوں کا آیا. تو یہ جو پہلا مدنی صورتوں کا گروپ تھا وہ یہاں پر ختم ہو رہا ہے. سورہ بقرہ سے شروع ہوا اور سورہ مائدہ پر ختم ہو رہا ہے. تو یہ پہلے گروپ کی آخری سورہ ہے. اس کے بعد سورہ انعام جو ہے وہ مکی سورہ ہے، پھر مکی صورتوں کا گروپ شروع ہوگا. سورہ مائدہ میں کیا خاص بات ہے؟ اس میں یہ ایسے وقت پہ نازل ہوئی ہے کہ اس میں جو احکامات ہیں وہ تکمیل کرنے والے احکام ہیں. جیسے کہ اگر قرآن میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں کوئی حکم آیا، حلال حرام کا کوئی حکم آیا، تو اس کو فائنل شیپ جو ہے وہ سورہ مائدہ میں دے دیا گیا. تو گویا کہ کوئی اگر انسان حلال حرام کے بارے میں پیچھے سے کوئی آیت میں سے پڑھتا ہے حکم، تو اس کو لگتا ہے کہ یہ تو نہیں فرمایا گیا تھا، اس حکم میں یہ نہیں تھی یہ بات. تو سورہ مائدہ میں اگر یہ بات آ گئی تو وہی فائنل حکم ہے. ٹھیک ہے، یعنی سورہ مائدہ کی جو آیات ہے وہ یہ ثابت رہنے والی ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ آیات اگر منسوخ ہوئی ہو تو سورہ مائدہ کی آیت سے ناسخ، یعنی کہ سورہ مائدہ کی آیات پھر اس میں جو حکم احکامات آئے وہ منسوخ نہیں ہوئے. اس میں ایک تو تکمیل دین کا بارے میں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری شریعت کو اس آیت میں اس سورہ میں مکمل کیا، فرمایا، اس میں اعلان کر دیا کہ اب سارا مکمل کا مکمل دین اب تم کو دے دیا گیا، اور یہ قیامت تک کے لیے اب یہ آخری دین اور آخری نبی ہے. تو اس کے علاوہ اس میں کچھ اور کیا چیزیں ہیں؟ اس میں امت مسلمہ کی کچھ آزمائشی احکامات بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ ایمان کو آزمایا جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں بھی اعلان کر دیا کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم کو آزمایا نہیں جائے گا، اس لیے کہ ایمان کا صرف زبانی دعویٰ ہم سے ریکوائرڈ نہیں ہے، ہم سے اللہ کی فرما برداری کا ثبوت بھی ہم کو دینے کا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم آپ کے فرما بردار ہیں، اور جو حکم اللہ نے کہا وہ ہم نے بالکل چو چرا کیے بغیر اس کو مان لیا. تو اس وجہ سے آزمائش جو ہے ایک مصلحت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے ذریعے اپنے نیک بندوں کو، اپنے فرما بردار بندوں کو الگ کرتا ہے اور اپنے سے قریب کرتا ہے. تو اس میں کچھ احکامات آزمائشی احکامات بھی ہیں. پھر اس میں سورہ امت مسلمہ سے عہد و پیمان کیے گئے ہیں شریعت پر قائم رہنے کے لیے. جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب میرے وعدے پورے کرو، میں اپنے وعدہ پورا کروں گا. تو جس طرح اہل کتاب سے وعدہ لیا گیا تھا شریعت پر قائم رہنے کے لیے، تو اسی طرح سورہ مائدہ میں مسلمانوں سے خطاب کیا گیا ہے اور ان سے عہد لیا گیا ہے. تو یہ تھوڑا سا خلاصہ ہے. پھر اہل کتاب کی جو برائیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ اپنے عہدے کو پورا نہ کر سکے، جو اللہ کی چنی ہوئی امت کا ایک عہدہ ان کو دیا گیا تھا، ان کو پورا نہ کر سکے، اور جس طرح سے انہوں نے ان میں جو خرابیاں آئیں جس کی وجہ سے وہ ناکام ہوئے، ان کے بارے میں نشاندہی کی اللہ نے، تاکہ مسلمان سمجھ جائے کہ ہمیں یہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے، ایک سوچنے کی بات ہے کہ ایک اللہ کی چنی ہوئی امت اس طرح سے گمراہ ہو سکتی ہے اگر ہم
ان باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے. تو اس طرح سے سورہ مائدہ جو ہے وہ ان چیزوں پر مشتمل ہے. اس میں جو ہے اہل کتاب کی جو واقعات اور باتیں بتائی گئی ہیں وہ ایک طرح سے امت مسلمہ کو بھی سمجھانے کے لیے ہے کہ تم کو یہ مسٹیکس نہیں کرنی ہے, تم کو اپنا عہدہ اچھی طرح سنبھالنا ہے. پھر عیسائیوں کو بھی اس میں اینڈ میں دعوت اسلام دی گئی ہے. تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. یا ایھا الذین آمنوا, یا کیا ہے؟ حرف ندا ہے اور یا کے ذریعے پکارا جاتا ہے کسی کو. ایھا کیا ہے؟ میں نے بتایا ہے پہلے, شاید کسی کو یاد ہو. ایھا کا ترجمہ کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. ایھا کب آتا ہے؟ کسی کو یاد ہے کہ ایھا یا کے ساتھ کب آتا ہے؟ جس کو بلایا جائے وہ ال سے شروع ہو رہا ہو, وہ نام ال سے شروع ہو رہا ہو تو اس ایھا لگایا جاتا ہے. ایکسپٹ یا اللہ میں ال ہے لیکن یا ایو نہیں لگتا, ٹھیک ہے, صرف یا اللہ لگتا ہے. مگر اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ باقی ناموں پر جب ال آتا ہے تو پھر یا کے ساتھ, یا کے بعد ایھا لگا کر اس کو پڑھنے کی ایک آسانی اور ایک خوبصورتی بھی آ جاتی ہے. یا ایھا الذین, تو الذین آپ جانتے ہیں الذین کیا ہوتا ہے, یہ کس کی جمع ہے؟ الذین, الذی کی جمع ہے آمنو, جو ایمان لائے ہو. یہ فعل ماضی ہے, یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ آمنو واحد جمع ہے. اور کیسے پتہ چلا؟ یہ واو سے پتہ چلا, ٹھیک ہے. فعل ماضی میں عام طور پر واو جو آخر میں ہوتا ہے وہ جمع کی نشانی ہوتی ہے. آمنو, جو ایمان لائے ہو. اوفو, ہم وفا کہتے ہیں نا, وفا کرنا, وعدے وفا کرنا, یہ وہی لفظ ہے وفا. اوفو, پورا کرو, ٹھیک ہے, وعدوں کو پورا کرو, وعدوں پر قائم رہو. اوفو, پورا کرو. بالعقود, لفظ اوفو پورا کرنا, اور عقود عقد کی جمع ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ گرہ لگانا. تو ایک چیز کو ایک چیز میں مضبوطی سے باندھنا, گرہ لگانا. یہاں پر عقود سے کیا مطلب ہے کہ مراد تمام جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکلف کیا ہے بندے کو شریعت کے احکامات سے. ایک مسلمان کو پتہ ہے کہ وہ مکلف ہے, اس کو مکلف کا مطلب ہوتا ہے کہ باندھا ہوا ہے. انسان کو آزاد نہیں چھوڑا اللہ نے, ان کو حدود اور شرائط اور قوانین ان کے لیے بنائے ہیں. تو جن قواعد کے لیے اس کو پابندی ہے کہ اب اس پابندی کو پورا کرنا ہے, تو یہاں مراد جو ہے وہ شرائط کے احکامات اور دین میں جو تعلیم بندوں کو دی گئی وہ لازمی اور ضروری ہے, اور اسی میں شامل, اس پر قائم رہنا. اور اس کے علاوہ عقود یہاں پر بندوں کے درمیان بھی جتنے بھی امانات ہیں, جتنے بھی حقوق اور ذمہ داریاں ہیں, وہ بھی ایک طرح سے بندھن ہوتا ہے انسان کو. جیسے ہم کہتے ہیں کہ لو میں نے تو کسی سے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے, نہیں, جب بھی ہمارے رشتے, ہر رشتہ ایک بندھن ہوتا ہے اور اس رشتے کے اللہ نے احکامات دیے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے نکاح کوئی کرتا ہے, ٹھیک ہے, اب وہ کہے کہ بھئی میں نے تو اپنی بیوی سے کوئی وعدہ نہیں کیا کہ میں ساری زندگی اس کا خرچہ اٹھاؤں گا, یا وہ کہے کہ مجھے کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کروں. تو نہیں, اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے نکاح کر کے, کیونکہ نکاح ایک عقد ہے, ایک گرہ ہے, ایک وعدہ ہے. تو جیسے ہی انسان نکاح کرتا ہے, اس کی نکاح کی جتنی شرائط اللہ نے, جتنے فرض فرائض
نکاح کے ساتھ جتنے حقوق اور فرائض کی تفصیل بتائی ہے قرآن اور حدیث میں، ان سب کے اب وہ بندہ پابند ہو گیا. تو انسان کو جتنے بھی بندوں کے معاملات میں حقوق اور فرائض ہیں اور جتنے اللہ کے معاملے میں حقوق اور فرائض ہیں اور شریعت نے جتنے احکامات دیے ہیں وہ سب اس میں عقود میں آ گیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ معاہدہ کے بالکل شروع میں ہی بندے پر یہ پابندی لگا دی، یہ حکم دے دیا کہ تم کو پورا کرنا ہے اپنے وعدوں کو. تو یہ وعدے عقود بہت وسیع معنوں میں ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ شریعت کی تمام پابندیاں عقد میں شامل ہے، کیونکہ جب ایک مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے تو وہ اللہ کے دین میں داخل ہوتا ہے. پھر اس کے دین کے جتنی شریعت کے احکامات ہیں اس کی ذمہ داری کا اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ ان کو پورا کرے گا، وہ ایک عقد میں آ گیا. پھر پچھلی امتیں جن معاملات میں اللہ کی فرمانبرداری میں ناکام رہی، ٹھیک ہے، یہاں پر چونکہ پچھلی امتوں کے بھی واقعات بتائے جائیں گے جس میں انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ناکام ہو گئی اپنے مشن میں، جن اللہ نے ان کو چنا ہوا بنایا تھا اور وہ ناکام ہو گئی، اللہ کی ناراضگی انہوں نے حاصل کی. تو اب امت مسلمہ ان تمام معاملات میں جن میں پچھلی امتیں ناکام ہوئی، ان معاملات میں اللہ کی فرما برداری کر کے وہ اس طرح ان کے نقش قدم پر نہیں چلے گا. یہ بھی یہاں پر ایک وعدہ اس میں شامل ہو گیا. پھر لوگوں کے معاملات میں امانات اور تمام معاملات میں تمام عہد و پیمان، تو جیسے کہ میں نے کہا کہ تمام ہمارے رشتے، ایک معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو معاشرے کے جو حقوق اور فرائض اللہ نے قرآن و حدیث میں بتائے وہ سب ہمارے اوپر عائد ہو جاتے ہیں. جب ہم ایک معاشرے کے فرد ہیں، ایک فیملی کے فرد ہیں، ایک رشتے میں انوالو ہیں، شوہر بیوی ہے، یا ماں باپ کا رشتہ ہے، بچوں بھائی بہنوں کا رشتہ ہے، تمام معاملات میں ہم کو اللہ کی جو بھی ہم نے شریعت ہے اللہ کی، اس کے تمام ہم پر جتنے حقوق اور فرائض عائد کیے گئے ہیں ان سب کی پابندی ہم پر لازمی ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں تو ہمیں اس دنیا میں تمام معاملات میں ہم پابند ہیں اس اللہ کے قانون کو پر چلنے کے. تو یہاں پر پہلی آیت بڑی زوردار آئی ہے، یعنی کہ ایک دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی وسعت دیکھیں، ایک جملہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تمام اپنے عہدوں کو پورا کرو، ٹھیک ہے، عہدوں کو پورا کرو. اور اس میں بہت وسیع معنی آ گیا کہ مسلمان فرما بردار بن کے رہو اللہ کے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حلت حلال سے ہے. یہ فعل کون سا ہے؟ فعل معروف ہے یا مجہول ہے؟ یہ ایکٹیو ہے یا پیسیو ہے؟ معروف کا مطلب ایکٹیو، مجہول کا مطلب پیسیو. یہاں پر احلت ایکٹیو نہیں ہے، پیسیو ہے. پیسیو کیوں ہے؟ کہ حلال کر دیے گئے. اب کس نے حلال کیا یہاں پر ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے ہم جانتے ہیں اللہ نے حلال کیے، حلال کر دیے گئے. لکم تمہارے لیے، لیے کم تمہارے، بہیمتو بہیمہ کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا بے زبان جانور ہے، ٹھیک ہے. تو بے زبان کو جو جانور جو کہ ان کا صرف ساؤنڈ ہوتا ہے، ان کی کوئی لینگویج نہیں ہوتی. ظاہری بات ہے جانور تو سبھی بہیمہ ہوتے ہیں، لیکن انعام یہاں پر آگے آ گیا. تو بہیمہ کا ایک اور معنی علماء نے کیا ہے؟ جو 4 پیروں والے جانور ہیں، ٹھیک ہے. تو بہیمہ کے کتنے معنی ہیں؟ 2 معنی ہیں. ایک بے زبان جانور، یعنی کہ ان کی بولی نہیں پتہ چلتی، صرف ایک ساؤنڈ محسوس ہوتا ہے. اور دوسرا معنی ہے 4 پیروں والے، تو یہ بہیمہ کہلاتے ہیں. تو 4 ٹانگوں والے جانور. اور پھر اس کی کیا خصوصیت ہے؟ انعام. انعام کہتے ہیں ایسے جانور جو کہ نرمی سے چلتے ہیں، یعنی کہ دیکھیں گھوڑے کو انعام میں شامل نہیں کر سکتے ہم. گھوڑا جنگ میں جاتا ہے، تیزی سے بھاگتا ہے. تو انعام میں اونٹ، گائے
بکری اور بھیڑ انعام میں آتے ہیں، اور سورہ انعام میں ان کی تفصیل آئی ہے کہ یہ 8 قسم کے انعام ہیں۔ تو سورہ انعام کی آیت نمبر 143 میں ان کی 8 قسمیں بتائی گئی، جس میں نر اور مادہ کو الگ الگ قسم کہا ہے۔ تو گائے، بکری، اونٹ اور بھیڑ 4 ہوئے، پھر ان کے نر یعنی 4 نر اور 4 مادہ، تو 8 ہو گئے۔ تو یہ سب کے سب حلال ہیں، ٹھیک ہے۔ بہیمۃ الانعام، تو یہ مویشی جانور جو ہے اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ، مگر اس کے یعنی سوائے اس کے، ماں جو یتلا پڑھا گیا ہے، علیکم تم پر، غیر، اوکے، یہاں پر ایک بات ختم ہوئی کہ تم پر تمام جانور، مویشی جانور تمہارے لیے حلال ہیں، سوائے اس کے کہ جو کہ تم پر پڑے گئے ہیں۔ تو یہاں پر کیا مطلب ہے کہ اگلی آیت نمبر مائدہ کی 3 آیت میں، آیت نمبر 3 میں اللہ نے ان بہیمہ انعام میں سے جو حرام چیزیں ہیں وہ منع فرمائی ہے، تو اس کی تفصیل آگے ہے۔ یعنی کہ ایک انسان، آپ کو پتہ ہے کہ بکری حلال ہے، مگر پہلے سے مر گئی ہو، ذبح نہ کی ہوئی ہو، تو پھر وہ حرام ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی تفصیل آگے آئے گی کہ بہیمہ میں کیا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمام، یہاں پر ایک عام حکم دے دیا گیا کہ تمام بہیمۃ الانعام تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب اس کے اندر جو ٹیکنیکل باتیں ہیں وہ اگلی آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمائی ہیں۔ پھر اب ایک اور بات آئی کہ غیر محلی، غیر نہ، محلی حلال کرنے والے ہو، الصیدی شکار کو، وانتم، اور اس جو یہ واو حالیہ ہے، حال کے لیے آیا ہے، اس حال میں کہ تم حرم کہتے ہیں احرام کی حالت میں ہو، ٹھیک ہے۔ تو حرم جو ہے یہ جمع ہے، اور یہ جبکہ تم حالت احرام میں ہو یا کہ تم خانہ کعبہ کی حدود میں ہو، اس کے 2 معنی کیے گئے ہیں۔ وانتم حرم کا معنی کیا ہے؟ یا تو تم حالت احرام میں ہو یا تم خانہ کعبہ کے حدود میں ہو، کیونکہ احرام انسان کہاں باندھتا ہے؟ جب میقات پہ پہنچتا ہے، تو میقات کے بعد تم ظاہری بات ہے انسان احرام کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ وہیں کے ایریا میں رہتے ہوتے ہیں، اور ایون اگر انسان جو ہے وہ حج کے دنوں میں، جن دنوں میں احرام میں نہیں ہوتا، تو اب بھی اس کو اگر وہ حرم کی حدود میں تو وہ شکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر شکار کی ممانعت آئی ہے، غیر محل الصید، شکار کو حلال کرنے والے تم نہ ہو، وانتم، اور تم ہو حرم، حالت احرام میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر پچھلے ٹکڑے سے اس کا تعلق ہے کہ تمام انعام جو بہیمۃ الانعام ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن اس وقت نہیں جب تم احرام کی حالت میں ہو یا تم حدود حرم میں ہو اور تمہیں شکار کر کے ان جانوروں کا، اب ان جانوروں کا کوئی شکار نہیں کرتا، بکری، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، اونٹ ہے، ان کا شکار نہیں کرتا، لیکن جو وحشی جانور جو حلال ہے اس میں ہرن اور نیل گائے ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہرن اور نیل گائے جو ہے وہ ویسے انہی میں آ جاتی ہے، حلال جانوروں میں آ جاتی ہے، اور عام حالات میں وہ شکار بھی حلال ہے ان کا، لیکن تم کیا نہیں کر سکتے؟ جب احرام کی حالت میں ہو تو ان کا شکار نہیں کر سکتے ہو، یہ ایک پابندی آ گئی۔ اب دیکھیں اللہ نے یہ حکم جو ہے ایک آزمائش والا حکم ہے، یعنی کہ جو حلال جانور ہیں ان کو اللہ نے یہاں پر حرام کر دیا تم پر۔ کب؟ جب تم یا تو احرام کی حالت میں ہو یا تم حرم کی حدود میں ہو، تو تم ان کا شکار نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہ ایک آزمائشی حکم ہے۔ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سبت والے دن یہودیوں کو مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا۔ اب مچھلی پکڑنا حلال ہوتا ہے، لیکن بس سبت والے دن اس کو حرام کر دیا تھا۔ یہ ایک آزمائش تھی ان پر، اور یہاں پر مسلمانوں کے لیے یہ آزمائش ڈالی گئی کہ تم احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے،
پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحکم، حکم دیتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، ما جو یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ اب اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ پہلی بات، شکار کو ہمارے لیے شکار کی کوئی اتنی بڑی اہمیت نہیں ہے۔ اچھا چلو شکار نہیں کرنا تو کون سا ہم جا کے شکار ویسے بھی کرنے والے ہیں، لیکن یہ چونکہ اللہ کے احکامات ہمیشہ کے لیے ہے، تو اب کے حالات ایسے ہیں کہ انسان شکار نہ بھی کرے تو اس کے پاس ہر چیز کا کھانا، ہر چیز راستے میں مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ شکار کے لیے نکلتے تھے تو ایک تو سفر بڑا لمبا ہوتا تھا، پیدل سفر کرتے تھے یا اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، اور پھر اتنا کھانا، کوئی ایسے فریج تو نہیں ہوتے تھے، نہ جگہ جگہ ریسٹوراں بنے ہوئے تھے، تو لوگوں کو شکار ضروری ہوتا تھا کہ شکار کر کے ہی وہ اپنا کھانا راستے میں حاصل کر سکتے تھے بعض اوقات۔ تو شکار ایک بہت اہم چیز تھی اپنے رزق حاصل کرنے کی جب انسان سفر میں ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب آج کل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہو سکتا ہے آئندہ حالات ایسے ہو جائے کہ پھر سے یہ حالت ہو جائے کہ انسان کو بس اگر سفر میں ہے تو وہ اس کو شکار کرنا لازمی ہو جائے اپنے سروائیول کے لیے۔ تو یہ سروائیول کے لیے شکار لازمی ہوتا تھا کہ بھئی کھانا پینے کا انتظام اس طرح کیا جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چونکہ ایک حلال چیز سے یہاں منع فرمایا، تو ساتھ ہی ساتھ فرما دیا کہ اللہ جو حکم چاہے وہ دے، یعنی کہ اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ جو چاہے حکم دے اپنی مخلوق کو۔ تو کیوں؟ اب یہاں پر تھوڑا سا ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ دیکھیں انسان بعض اوقات بڑا عزوم میں آ جاتا ہے اور سوچتا ہے مجھے اس حکم کی تو کوئی سمجھ میں نہیں آئی، جیسے کہ سب کے لوگوں نے سوچا کہ چلو ہم تو اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، ہم تو صرف ہفتے کو جا کے جمعے کے دن جال بچھا دیتے ہیں، ہم کوئی مچھلی تو نہیں پکڑ رہے، ہم تو سنڈے کو پکڑتے ہیں۔ لیکن یہ انہوں نے ایک ہیلا سازی کی اللہ کے حکم کو نہ ماننے کی، اور ایک اپنے لیے فائدہ نکالا ایک ناحق طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بندوں کو اپنے، اور انسان کو صرف زبان کا ایمان کافی نہیں ہوتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے کوئی حکم دیتا ہے تو پھر فرما بردار بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ میرے خالق کا حکم ہے اور اسی میں میرے لیے بہتری ہے، اور وہ سمعنا و اطعنا کرتا ہے، سن لیا اور اطاعت کر لی، بس وفاداری کرتا ہے وہ، تو اس میں وہ اس کو اجر و ثواب ملتا ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کی قربت ملتی ہے۔ لیکن جہاں انسان بہانے ڈھونڈتا ہے اور یا کہ سائیڈ روڈ ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح جس طرح سب والوں نے کیا یا کسی طرح سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کماتا ہے۔ وہ دیکھیں ایک حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ سے حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا ارادہ کر کے نکلے، صحابہ رضی اللہ عنہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو، جس میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، یہ ہدایت دے کر راستے سے واپس بھیجا کہ تم لوگ دریا کے کنارے کنارے ہو کر جاؤ اور دشمن کا پتہ لگاؤ، پھر ہم سے آ ملو۔ چنانچہ یہ جماعت دریا کے کنارے کنارے چلی۔ واپسی میں سب نے احرام باندھ لیا تھا، لیکن ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے ابھی احرام نہیں باندھا تھا۔ یہ قافلہ چل رہا تھا کہ کئی گور خر دکھائی دیے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے ان پر حملہ کیا اور ایک مادہ کا شکار کر لیا۔ پھر ایک جگہ ٹھہر کر سب نے اس کا گوشت کھایا، اور ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہ کیا ہم احرام میں ہونے کے باوجود شکار کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں؟ چنانچہ جو گوشت بچا وہ ہم ساتھ لائے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش پہنچے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب لوگ تو محرم تھے، لیکن ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے احرام نہیں باندھا تھا۔ پھر ہم نے گور خر دیکھے اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے ان پر حملہ کر کے ایک مادہ کا شکار کیا۔ اس کے بعد ایک جگہ ہم نے قیام کیا اور اس کا گوشت کھایا۔
پھر خیال آیا کہ کیا ہم احرام کی حالت میں ہونے کے باوجود شکار کا گوشت کھا بھی سکتے تھے، اس لیے جو کچھ گوشت باقی بچا ہے وہ ہم ساتھ لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو شکار کرنے کے لیے کہا تھا یا کسی نے اس شکار کی طرف اشارہ کیا تھا؟ سب نے کہا نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بچا ہوا گوشت بھی کھا لو۔ تو میرا مطلب کہنے کا ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ ان کو پتا تھا کہ کیسے اللہ کے احکامات کو سمعنا و اطعنا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ مائدہ کی 94-96 آیت میں، اوکے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کچھ شکار سے تمہارا امتحان لے گا، یہ ترجمہ ہے ڈائریکٹ، ٹھیک ہے، آیت نمبر 94 کا، جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح تم کو آزمائے گا کہ تمہارے بالکل شکار تمہارے ہاتھ کے پاس آ کے کھڑا ہو جائے گا اور تم احرام کی حالت میں ہوگے، تمہارا نیزہ بالکل نیزے ٹچ کر رہا ہوگا اس کو، جانور کو، اور تم احرام کی حالت میں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تم کو ایسے آزمائے گا تاکہ اللہ معلوم کر لے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، اور جو شخص اس کے بعد حد سے بڑھے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ ترجمہ تھا آیت نمبر 94 کا۔ تو گویا اللہ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرتا ہے، آزماتا ہے، کوئی اللہ کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یحکم ما یرید، جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے، لیکن بندے کو کیا کرنا ہے؟ سمعنا و اطعنا۔ تو صحابہ کرام نے ہمیں مثالیں پیش کر دی کہ وہ انہوں نے سبت والوں کی طرح کوئی بہانے نہیں ڈھونڈے، کوئی ہیلے نہیں ڈھونڈے، اور ہم کو بھی دیکھیں شکار نہیں ہمیں کرنا، لیکن اس طرح کے احکامات ایسی سچویشن میں جب ہم دین میں آتے ہیں جہاں ہمیں آزمائش محسوس ہوتی ہے تو ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ ہی میرا خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آزمائشوں میں میرے لیے کچھ نہ کچھ خیر اور بھلائی ہے انشاءاللہ۔ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ کوئی بیماری آ گئی، کسی کو کوئی اچانک سے تنگی ہو گئی، کوئی مشکل آ گئی، مالی نقصان ہو گیا، کوئی جانی نقصان ہو گیا، تو اللہ پر بھروسہ کرنا ایک ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے ہی میرے لیے بہتر ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے ہمیں اللہ کی قربت حاصل ہوگی اور ایمان ہمارا بڑھے گا۔ تو ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو ایسا مضبوط کر دے کہ ہم اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے والے بن جائیں، آمین۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تحلو، نہ تم حلال کر لو، لا تحلو، تم حلال نہ کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تم اپنے آپ کو آزاد مت کر لو، ٹھیک ہے، تم اپنے آپ کو کسی چیز، کسی پابندی سے آزاد مت کر لو جو پابندی اللہ نے تم پر لگائی ہے۔ نمبر 1 معنی یہ ہے کہ جو پابندیاں تم پر اللہ نے لگائی ہے، شریعت کی پابندیوں کو تم پامال نہ کرو، تم ان سے اپنے آپ کو آزاد مت کرو، یا کسی حرام چیز کو حلال مت کر لو۔ جس چیز کو عزت دی اس کی بے عزتی مت کرو، اللہ نے جس کو حرمت والا بنایا اس کی حرمت کو خراب مت کرو، یہ سارے معنی اس میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لا تحلو، نہ تم حلال کر لو شعائر اللہ، شاعر شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ شعیرہ کیا ہوتی ہے؟ شعیرہ جو ہوتی ہے وہ کوئی نشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، علم، جس سے انسان ہر وہ شے جو کسی چیز کا نشان ہو یا علامت ہو، یعنی علامات کیا ہوتی ہے؟ علامات کو دیکھ کے انسان کسی چیز کو پہچانتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، بالکل بیابان، جنگل بیابان ویرانے سے ہوتے ہیں، پھر ہمیں کچھ نشانیاں نظر آتی ہے کہ اب آبادی شروع ہونے والی ہے، تو وہ اس شہر کی نشانی ہوتی ہے، یا کوئی سائنز لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس شہر کی نشانی ہوتی ہے کہ فلاں شہر اب آنے والا ہے۔ تو اسی طرح ہر وہ چیز جو دنیا میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد دلائے، اللہ کی پہچان کرائے، وہ شاعر اللہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے شاعر اللہ کی 4 طرح کی تقسیم کی ہے عبادات کے معاملے میں، ٹھیک ہے، عبادات کے مقامات
بھی شاعر اللہ ہوتے ہیں، جیسے خانہ کعبہ، عرفہ کا میدان، مزدلفہ، جمار جو ہے 3 جمار، جمار صغریٰ، کبریٰ اور وسطیٰ، پھر صفا اور مروہ. اسی طرح نمبر 2 زمانے، عبادات کے زمانے جو ہے وہ بھی شاعر اللہ ہے، جیسے رمضان کا مہینہ یہ زمانہ ہے جس میں انسان روزے رکھتا ہے، یہ بھی شاعر اللہ ہے. اسی طرح جو حج کے مہینے ہوتے ہیں وہ شاعر اللہ ہوتے ہیں. عید الفطر شاعر اللہ ہے. عید الاضحیٰ، جو ابھی عید آ رہی ہے. پھر جمعے کا دن شاعر اللہ ہے. ایام تشریق شاعر اللہ ہے. اس کے علاوہ عبادات کی علامات جیسے کہ اذان، اقامہ کہنا، اذان کہنا، نماز یا باجماعت نماز پڑھنا، نماز جمعہ اور نماز عیدین، یہ ساری کیا ہے؟ علامات عبادات ہے. ان سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، کوئی اٹھ رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو وہ شاعر اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کی نشانی ہو گئی وہ بھی. پھر اللہ کی نشانیوں میں الہدی ہوتی ہے. الشہر الحرام، شہر الحرام کو بھی، اس کی حرمت کو بھی پامال نہ کرو. شہر حرام 4 ہیں، 4 مہینے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حرام مہینے یعنی کہ حرمت والے مہینے ہیں. حرام ہم یہ نہیں حرام کے معنی میں، یہ حرمت والے مہینے ہیں. اور یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب. ٹھیک ہے، یہ 4 مہینوں میں جنگ کرنا جو ہے یہ بے حرمتی ہے ان مہینوں کی. تو پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑی جنگیں ہوا کرتی تھی، لیکن مسلمانوں کو ان 4 مہینوں میں جنگ کی ممانعت ہے، جنگ نہ کرے ان مہینوں میں. پھر والہدیہ، ہدیہ کیا ہوتی ہے؟ الہدیہ وہ جانور جس پر پہلے زمانے میں، اب بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن اب جیسے ہم عام طور پر اپنے ساتھ جانور لے کے حج اور عمرہ کے لیے نہیں نکلتے، بلکہ ہم وہیں سے جانور کا بندوبست کر لیتے. لیکن پہلے زمانے میں لوگ جانور لے کر بھی جاتے تھے، تو جو لوگ جانور قربانی کا لے کر جاتے تھے اس جانور پر نشانی لگاتے تھے تاکہ لوگوں کو دور سے ہی پتہ چل جائے کہ یہ جانور جو ہے وہ محترم جانور ہے، یہ قربانی کا جانور ہے، تو اس جانور کو کوئی ہارم نہ کرے یا اس کے ساتھ ناجائز کچھ بھی فائدہ نہ اٹھائے. تو پہلے کیا کرتے تھے کہ اونٹوں کو شعار کرتے تھے. یعنی شعار کیا ہوتا ہے؟ اونٹ کے کوہان پر چھوٹا سا ایک زخم لگا کے اس کے خون کو اس کے کوہان پہ پھیلا دیتے تھے. تو اس کی کوہان پر ایک خون کا نشان ہونا، یہ پتہ ہوتا تھا کہ یہ اونٹ قربانی کا اونٹ ہے. اور چھوٹے جانوروں کو شعار نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کو ان کے گلے میں پٹا ڈال دیتے تھے، کوئی ایک بنا ہوا پٹا ڈال دیتے تھے، ان کو قلائد کہتے تھے. تو قلائد جو جانور کے گلے میں پٹا ڈالتا ہے اس کو قلید کہتے ہیں. تو اس جانور کے گلے میں پٹا دیکھ کے لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ یہ جانور قربانی کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں منع فرمایا کہ ان کی جگہ کہاں ہوتی تھی قربانی کی؟ حرم شریف میں. تو ان کو حرم شریف پہنچنے دو، ان کو نہ روکو. اگر کوئی انسان لے کے نکلا ہے ایسے جانور، اب راستے میں کسی نے لوٹ لیا جانور کو اور چھین لیا یا ایسے کچھ نہ کرو. اور یہ ایک نشانی ہوتی تھی کہ یہ حج اور عمرے کا قافلہ ہے. تو شاعر اللہ کو مت روکو. وللقلائد، قلائد پٹے والے جانور. تو اس میں ہدی میں یہ بھی شامل ہے، قلائد بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا بتا دیا کہ قلائد کو نہ روکو. پھر ولا اور نہ آمینہ قصد کرنے والے. ٹھیک ہے، حمزہ میم ام کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا. جیسے ماں بھی ہے، ماں کو بھی کیوں کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ماں کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، امام بھی اسی سے ہے.
تو عام مینا امام بھی وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں. تو اس سے ارادہ کرنا، قصد کرنا، جس کے پیچھے انسان جاتے ہیں. تو نا آمین البیتا، بیت الحرام، حرمت والے بیت الحرام جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف. تو بیت الحرام کی طرف جو ارادہ کرتے ہیں، یعنی جو حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں، ان کی بھی حرمت کو پامال نہ کرو، ان کو روکو مت، ان کے لیے مصیبت مت کھڑی کرو. یبتغونا، کیونکہ وہ چاہتے ہیں، وہ تلاش میں ہوتے، باغا یا بغی سے ہے، وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، فضل من ربہم، اپنے رب کا فضل تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ورضوانا، اور رضامندی. تو یہاں فضل کے دو معنی کیے گئے ہیں. ایک تو دیکھیں جب پہلے زمانے میں حج کے لیے نکلتے تھے لوگ تو ساتھ ساتھ ان کو تجارت بھی الاؤڈ ہوتی تھی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ان کو راستے میں خرچ کا بھی ضرورت ہوتی تھی، پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی تھی. تو ایک طرح سے وہ اپنا تجارت کا سامان بھی ساتھ لے جاتے تھے، اور ان کو امید ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے فضل سے روزی میں برکت دے گا. تو فضل سے مطلب جو رزق انسان کمانا چاہتا تھا، تجارت کرنا چاہتا تھا وہ، اور دوسرا یہ کہ وہ ساتھ ساتھ اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی حج کر کے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. اور فضل کا بعض علماء نے فضل اور رضوان کا ایک ہی معنی کیا ہے، اجر و ثواب، اللہ سے اجر و ثواب کمانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو لوگ حج اور عمرہ کرنے کی نیت سے نکلتے ہیں وہ اصل میں اللہ کا ثواب اور اللہ سے رزق اور اللہ کا فضل حاصل کرنے کی ان کی نیت ہوتی ہے. تو تم ان کو تکلیف مت دو، ٹھیک ہے، ان کے لیے مصیبت مت کھڑی کرو اور ان کے لیے آسانیاں کرو. تو یہ جو ہے اب ہم امیجن کریں کہ جب اب بھی ظاہری بات ہے کہ ہمیں حاجیوں کے لیے اور ہمیں کرنا چاہیے جتنا ہو سکے، اور لوگ کرتے بھی ہیں، کرنے والے ان کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، ان کے لیے مدد کرتے ہیں، ان کے لیے رکاوٹ نہ بنو، کسی طرح سے مشکل نہ کھڑی کرو ان کے لیے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب یہاں پر ایک بات پوری ہوئی. اللہ تعالی نے 4 چیزوں کے لیے فرمایا یہاں پر کہ تم اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی کہ شاعر اللہ سے مطلب تمام سمجھ لیں کہ اللہ کے دین کے جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے بھی باتیں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جو اللہ سے قریب کرنے والی چیزیں ہیں، ان سب کی حرمت کرو، ان کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی کہ خود کو اپنے آپ کو اس سے پابند نہ، اس سے آزاد نہ کر لو، ان کو ترک نہ کر دو. ٹھیک ہے، انسان اگر دین کو ترک کر دیتا ہے، دین کے طریقوں کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑنے لگتا ہے، تو وہ اصل میں اللہ کے احکامات کی بے حرمتی کر رہا ہے، اللہ کی پابندیوں کو توڑ رہا ہوتا ہے. تو تمام اوامر اور نواہی، جتنے کام اللہ نے کرنے کا حکم دیا اور جتنے کاموں سے روکا، کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ شاعر اللہ کو حلال نہ کرو، مطلب اللہ کے تمام احکامات پر پابند رہو، اللہ کے اوامر جتنے احکامات ہیں اور جتنی چیزوں سے روکا گیا ہے ان سب کو تم پابندی کرو اور ان کی بے حرمتی نہ کرو. اور کچھ نے کہا کہ اس سے حج عمرے کے احکامات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عام مطلب زیادہ سوٹ کرتا ہے، اس لیے کہ ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات تو سارے ہی محترم ہیں، اور اللہ کے سارے احکامات کو بندہ مومن کو اس کی قدر کرنی چاہیے. تو پہلی بات، تمام شاعر اللہ کی احترام کرو، تمام اللہ کے احکامات کے احترام کرو. پھر اس کے علاوہ شہر حرام میں جنگ نہ کرو، ان چیزوں سے بچو جو منع کیا گیا ہے. پھر قربانی کے جانوروں کے ساتھ صحیح سلوک کرو، ان کو روکو مت، ان کو ان کی قربان گاہ تک آسانی سے پہنچنے دو. اور جو حج عمرہ کے لیے جو لوگ نکلے ان کے راستے میں رکاوٹیں مت کرو. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں یہاں پر اللہ نے ہمیں فرمائی ہے.
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا، اور جب حلل تم، حلال ہو جاؤ تم. حلال ہو جاؤ سے مطلب کیا ہے کہ تم احرام سے، اب احرام اتر گیا، تمہارے سارے کام حج کے ہو گئے، اب تمہیں احرام اتارنا ہے، احرام کی پابندیوں سے تم آزاد ہو گئے. ٹھیک ہے، حلال ہونا کیا ہے؟ پابندیوں سے آزاد ہونا، گرہ کھل جانا، یعنی کہ جتنی پابندیاں تم پر ڈالی گئی تھی احرام کی حالت میں، اب تم اس سے آزاد ہو گئے تو تم حلال ہو گئے. ٹھیک ہے، حلال ہو جاؤ تم. فاصطادوا، تو شکار کرو. اب یہاں پر یہ امر کا حکم ہے، یعنی شکار کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی حج پورا کرے وہ جلدی سے شکار کر لے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ حج تمہیں احرام باندھنے سے پہلے منع کیا گیا تھا، پہلے تمہیں الاؤڈ تھا شکار کرنا، احرام کی حالت میں منع فرمایا تھا اللہ نے، تو اب تم کو اجازت ہے. ہاں، احرام اتارنے کے بعد اب تم شکار کر سکتے ہو، یعنی اب پہلا حکم آ گیا پھر سے، جن حلال جانوروں کا شکار تم کر سکتے ہو اب تم کو اجازت ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک اور بات بتا رہے ہیں، ولا، اور نہ، یجرمنکم، جرم آمادہ کرنا، کسی چیز پر اکسانا، تمہیں نہ آمادہ کر لے. کیا چیز؟ شنآنو، دشمنی، تمہیں دشمنی پر آمادہ نہ کر لے. کیا چیز؟ قوم کی دشمنی. ٹھیک ہے، کسی قوم کی دشمنی تمہیں آمادہ نہ کر لے. ان، یہ کہ یصدوکم، انہوں نے تمہیں روکا تھا. ان صدوکم، صدو، صددہ، روکنا کسی کو، کیونکہ انہوں نے تم کو روکا تھا. ان سے، المسجد، مسجد، الحرام، حرام سے. چونکہ تمہیں دشمن نے، یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ جب پہلا عمرہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے تو قریش نے روک دیا تھا. حالانکہ مسلمان بغیر اسلحے کے گئے تھے، احرام کی حالت میں تھے، جانور ساتھ تھے، مگر قریش نے ان کو عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، جو کہ اس زمانے کے لحاظ سے بھی بہت بڑا جرم تھا، اس لیے کہ یہ قانون تھا کہ کسی کو بھی حج اور عمرہ سے نہ روکا جائے، مگر انہوں نے مسلمانوں کو روکا تھا. تو اب چونکہ سورہ مائدہ بعد کی صورت ہے، جب مکہ فتح ہو چکا، جیسے کہ مکہ فتح ہو چکا اور اب مسلمان جو دین کامل ہو رہا ہے، مکمل ہو رہا ہے، تو اب مسلمان یہ نہ سوچے کہ ان لوگوں نے ہمیں روکا تھا چونکہ، تو اب ہم مضبوط ہیں تو ہم ظلم کر لیں. ٹھیک ہے، ہم ان پر اب ان کا بدلہ لے لیں. ان، یہ کہ تعتدوا، تم زیادتی کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم اب زیادتی مت کرنا. جو کہ ظاہر یہ بہت بڑا وہ تھا کہ ان کو روکا گیا تھا، تو بڑا غصہ تھا لوگوں کو، بہت افسوس ہوا تھا مسلمانوں کو، اور بہت ناجائز ان کے ساتھ عمل کیا گیا تھا. تو تمہیں مشرکین نے 6 ہجری میں پہلے روکا تھا مسجد حرام میں جانے سے پہلے، تو اب 7 ہجری میں یہ لوگ دوبارہ گئے تھے اور اپنا قضاء عمرہ کیا تھا پورا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اب اس دشمنی میں، اس غصے میں تم دشمنوں کے ساتھ زیادتی مت کر لینا. وَتَعَاوَنُوا، دیکھیں اسلام انسان کو، مسلمانوں کو ہر طرح کے فساد سے بچاتا ہے کہ بے وقت بے موقع کسی سے بھی مت لڑو. اگر حالانکہ انہوں نے بڑا جرم کیا تھا تمہارے ساتھ، پھر بھی اللہ نے فرما دیا کہ تم زیادتی مت کرنا. اسلام میں بدلہ الاؤڈ ہے، مگر جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا بس اتنا. ٹھیک ہے، اور معاف کر دو تو بہت بہتر ہے. لیکن اگر جو مظلوم ہے وہ موقع ملنے پر خود ظالم بن جاتا ہے تو یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے تعاونوا، تعاون کرنا، اردو میں بھی بولتے ہیں نا، ایک دوسرے کی مدد کرنا. عین واو نون روٹ ورڈ ہے اس کا. تعاونوا، ایک دوسرے کے تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو. البر، نیکی پر. البر، نیکی کے کام، تمام نیکی کے کام. والتقوی، اور تقوی پر. یعنی کہ جب کوئی تقوی اور نیکی کا بڑا کام ہو رہا ہو تو تم اس میں اپنا حصہ ڈالو، تم مدد کرو. ولا، اور نہ. تعاونوا، تم تعاون کرو. علی الاثم،
گناہ کے کام پر، والعدوان اور زیادتی کے کاموں پر. یہ ایک بہت بڑا اہم اصول ہے اس آیت میں کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم کسی ظالم کا مدد نہ کریں، کسی زیادتی والے غلط کام میں ہم اپنا حصہ نہ ڈالیں. اب مثال کے طور پر اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، ورنہ ضروری نہیں ہے. دیکھیے ایک گھر میں جیسے پرانے کافی مثالیں ہمیں ملتی ہے، پاکستان میں شاید اب بھی بہت ہے، کہ بہو آتی ہے تو اس پر اگر ساس ظلم کر رہی ہے تو ساتھ میں نند بھی شامل ہو جائے، یا بیٹا بھی ماں کا حصہ دے، کیونکہ وہ بیچاری کہاں جائے گی، مظلوم ہے اگر. تو نہیں، تمہارا باپ ہو، تمہاری ماں ہو، تمہاری کوئی بھی ہو، قریب ترین ہو، یا بیوی بدسلوکی کرتی ہے ماں کے ساتھ اور شوہر بیوی کو کچھ نہیں کہتا اور اس کا ساتھ دیتا ہے، تو یہ ایک مثال کیا ہوئی کہ خود تو تم نے ظلم نہیں کیا مگر جو ظلم کر رہا ہے اس کا ساتھ دیا. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ظالم کا ساتھ مت دو، چاہے کوئی بھی ہو. ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. تو ایک آدمی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، جب وہ مظلوم ہو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن اگر وہ ظالم ہو تو پھر میں اس کی کس طرح مدد کروں؟ فرمایا اس وقت اس کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکو، یعنی کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا، یہ مدد کرنا ہے اس کی، کہ وہ انسان اپنے غصے میں، غیظ میں، غضب میں اگر ایک انسان زیادتی کر رہا ہے کسی پر، اگر وہ دوسرا بندہ اس کو شے دے گا یا خاموش رہے گا تو وہ سمجھے گا کہ میں صحیح کر رہا ہوں، لیکن اگر دوسرا بندہ آ کے اس کو کہے گا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو تو وہ شاید سوچے گا کہ ہاں میں کہیں غلط تو نہیں کر رہا. یہ بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک اصول ہے اسلام کا کہ اچھے خیر کے بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مدد کرو، ایک دوسرے کو تعاون کرو، اور جو انسان تعاون کرتا ہے اس کا وہی اجر و ثواب ہوتا ہے جو نیکی کرنے والے کا ہوتا ہے. اور برائی کے کاموں میں، ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں کسی کو ساتھ مت دو، ورنہ تمہارا گناہ وہی ہو جائے گا. تو انشاءاللہ یہ ہماری آج کی آیت ہے. اللہ کا شکر ہے ہماری کلاس پوری ہو گئی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے، سوچنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. ویسے تو 2 ہی آیات ہیں مگر اس میں بہت کچھ سوچنے کو ہے. ایک طرح سے پورے دین کا خلاصہ آ گیا اس میں کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ تمام عہد پورے کریں، تمام ہر چیز کی ذمہ داریوں کو سمجھے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، ایز اے مسلمان، ایز اے معاشرے کا ایک حصہ، ایز فیملی کا ایک ممبر کے طور پر، ایک اللہ کے بندے کے طور پر تمام طریقوں سے ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور اپنے ان تمام حقوق کو، تمام وعدوں کو پورا کریں جو کہ زبان سے نہیں کیے تب بھی ہمارے اس رشتے کی وجہ سے ہم پر عائد ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے تمام احکامات ہم پر عائد ہو جاتے ہیں، ان کی ہم پابندی کریں، اپنے عہد و پیمان کو پورا کریں. اور دوسرا یہ کہ اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کریں، اللہ کے احکامات کو پیٹھ کے پیچھے نہ ڈال دیں، اور جو ہیں جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، جو عبادات کے مقامات ہیں، جو پاکیزہ جگہیں ہیں، جو بھی اوقات ہیں، جو اللہ کی عبادات کے اوقات ہیں، ان سب کی عزت کریں، ان کا احترام کریں اور ان کو ترک نہ کریں، ان کو اپنائیں. اور پھر جو ہے ایک دوسرے کو، ایک معاشرے میں، ایک گھر میں، ایک یعنی کہ کسی بھی طرح سے اللہ کے بندے ہو کر اس دنیا میں تم اس طرح رہو کہ نیکی کے کاموں میں صرف ساتھ دو، اچھے کاموں میں لوگوں کا تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں نہ ساتھ دو. تو یہ پورا کا پورا دین اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیات کے اندر ہم کو ایک خاکہ بتا دیا. الحمدللہ یہ ہے قرآن کی گہرائی. اور میں نے تو خیر بہت ہی مختصر بات کہی ہے، اور اگر انسان کو ان چیزوں کو اچھی گہرائی میں سمجھنا ہے تو بہت کچھ علماء نے ظاہری باتیں ان پر باتیں کی ہیں. مگر ظاہری باتیں اگر انسان سچے دل سے سوچے، اپنے آپ سے آنیسٹ ہو کے سوچے، تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ میں بندہ ہوں اور مجھے بندہ بن کے رہنا ہے اور اللہ کے ہر قدم پر اللہ کے ہر فیصلے کو قبول کرنا ہے.
تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں سوچ سمجھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کرے کہ اللہ ہمیں اس کلاس میں بھی، مجھے بھی اور آپ کو ثابت قدم بھی رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں بھی کرے، اور ہماری جو ساتھی کسی بھی پریشانی تکلیف کی وجہ سے ہمارے ساتھ چلنے میں مشکل ہو رہی ہے ان کو اللہ